اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آپ کے کمنٹس دیکھ کر میں وضاحت کرنے لگا ہوں، اور جو ایک صاحب نے ہڑتال ورقیہ کے بارے میں کہا کہ قائم اور غواص ہے لیکن عمل نہیں کرتی، اس کی وضاحت میں کروں گا۔ لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، نسخہ ضروری نہیں ہوتا، ترکیب ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو ترکیب کا علم ہونا چاہیے کہ نسخہ کیسے بنتا ہے اور کون کون سے اس کے سٹیپس ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا، نسخے کام نہیں آتے۔ دنیا میں جتنے لوگ نقصان کرتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، اس پر کبھی آپ نے اندازہ کیا، سوچ بچار کی؟ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ باتوں کے شہنشاہ ہوں گے، لیکن بات گھوم پھر کر وہی آئے گی، نسخے پر آئے گی، ٹیکنیک پر نہیں، ترتیب پر نہیں آئے گی۔ دیکھیے، میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے کہا تھا، جس طرح نفس، روح اور جسم کا مرکب انسان ہے، اسی طرح یہاں بھی روح، جسم اور نفس کی ضرورت پڑتی ہے، تب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ اور طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ صرف آپ نے نفس کو مدبر کرنا ہے۔ مدبر سے مراد یہ ہے اس کو قائم کر لیں۔ جب اس کو قائم کر لیں گے تو اس کے ساتھ روح اور جسم کو شامل کریں گے اور رگڑائی کریں گے اور تشبیہ دیں گے، جس سے وہ دونوں ایک مخصوص عرصے کے بعد، مخصوص محنت کے بعد وہ یک ذات ہو جائیں گے۔ جب یک ذات ہو جائیں گے تو آگے عمل میں آئیں گے، کام کریں گے۔ آپ نے شاید جس بھائی نے یہ ہڑتال ورقیہ والی جو نسخہ پوچھا ہے، شاید اس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ اگر آپ کوشش کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کا حل بتاؤں گا، لیکن اگر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گی۔ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ اس میرے دوست، میرے بھائی نے یہ کہا کہ ہڑتال ورقیہ قائم بھی ہے، غواص بھی ہے، سباغ بھی ہے۔ دیکھیے، اب میں قائم، سباغ اور غواص کے آپ کو سامنے تشریح کیے دیتا ہوں۔ قائم کسے کہتے ہیں، سباغ کیا ہوتا ہے اور غواص کیا ہوتا ہے۔ قائم کو قائم النار کہتے ہیں، یعنی وہ آگ پر اپنا وزن کم نہ کرے، جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ یہ کس کی صفت ہوگی؟ یہ جسم ہوگا۔ روح اپنا وزن نہیں دیتی، چمک پیدا کرتی ہے، اور نفس جو ہے وہ سمٹ کر کم سے کم مقدار پر چل جاتا ہے اور پھر رنگ دیتا ہے۔ اب جس چیز کو ہم غواص کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز، دوسری چیز جس میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں شامل ہو رہی ہے تو غواص ہوگی۔ اگر وہ شامل نہیں ہو رہی تو غواص نہیں ہوگی۔ اور سباغ اس کو کہتے ہیں جو آگے رنگ دے، اگلے دوسرے جسم کی کیفیت تبدیل کر دے، وہ سباغ ہوتی ہے۔ جب اس میرے دوست نے یہ کہا کہ میری ہڑتال ورقیہ قائم بھی ہے، سباغ بھی ہے، غواص بھی ہے اور کام نہیں کرتی، تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر وہ غواص بھی ہے اور سباغ بھی ہے تو پھر اور باقی کیا بچا؟ یہی تو وہ صفات ہے جو کسی ایک چیز میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں اپنے دوست سے نسخہ نہیں پوچھ رہا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ دیکھے
کہ میں نے اس ہڑتال برقیہ کو جسم کے طور پر استعمال کرنا ہے، نفس کے طور پر استعمال کرنا ہے، یا روح کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ اس نے روح کے طور پر استعمال کرنا ہے تو اس نے وزن نہیں دینا، اس نے اپنا وزن چھوڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، لیکن اپنی چمک برقرار رکھے گی۔ یعنی اس قدر یہ لطیف ہو جائے گی کہ اس کا وزن بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کے پارے کی چمک آئے گی۔ اگر اس نے وزن دیا اس کے پارے میں تو نسخہ غلط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس کو نفس کے طور پر استعمال کرنا ہے، یعنی اس سے رنگ لینا ہے، تو یہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ برقرار رکھے گا اور اپنا رنگ کی شکل میں اپنا اثر کو ظاہر کرے گا۔ جسم تو جسم ہے، وہ تو اپنا جسم بحال رکھے گا، وزن بھی بحال رکھے گا، اس نے قبول کرنا ہے ان سب کو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں کمی کیا ہے۔ اگر تو آپ نے کمر کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو ساتھ میں کمر ملانا پڑے گی، اور اگر آپ نے اس کو شمس کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ شمس بھی ملانا پڑے گا۔ اگر آپ اس طرف نہیں آتے تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ آپ نشادر گارا کر لیں۔ جب آپ نشادر کو گارا کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک فیکٹری بن گئی ہے، اس فیکٹری سے جو کام آپ لینا چاہتے ہیں وہی لے لیں۔ آپ نفس کو مدبر کرنا چاہتے ہیں، وہ نفس مدبر ہوگا۔ آپ کسی چیز کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ قائم ہوگی، لیکن محنت پہلے آپ کو نشادر گارا پر کرنی ہوگی، اور اس کو اس حد تک لے جانا ہے کہ وہ آگ پر خشک نہ ہو، اور یہ ذہن میں رکھیں وہ بنتا ہے اسی قانون کے مطابق، بنتا ہے اسی طریقے سے بنتا ہے۔ میں نے اس پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا، اگر کوئی بھائی میرا نسخہ بنائے اور جیسا میں نے کہا نہ بنے تو وہ مجھے لکھے، کمنٹس میں لکھے کہ میں نے نسخہ بنایا، وہ نسخہ نہیں بنا۔ میں اس نسخے جو بتاتا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جیسا میں کہوں گا ویسا ہی وہ بنے گا۔ اگر کوئی چیز میرے تجربے میں نہیں ہوگی، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں گا، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی میں اس میں اپنی بےزتی محسوس نہیں کرتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا سارا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہر کوئی تھوڑا تھوڑا جانتا ہے، تھوڑے تھوڑے اسپیکٹس جانتا ہے، تو میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سارا علم جانتا ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو میں کہوں گا وہ صحیح بات کروں گا، اور اس بات کا ذمہ دار بھی ہوں گا، اور جس بات کا مجھے علم نہیں ہوگا وہ میں صاف کہہ دوں گا مجھے علم نہیں ہے۔ اس سے میری کوئی توقیر میں فرق نہیں آتا، میری شان کسی شان میں فرق نہیں آتا، بلکہ جو بھی صاحب، جو بھی دوست، جو بھائی میری بات سنے گا اس کو حقیقت حال کا علم ہوگا۔ اب آپ ایسا کریں گے کہ پہلے آپ اس ہڑتال برقیہ کو چیک کر لیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ قائم نہیں ہوئی۔ آپ نے اسے چیک کیسے کرنا ہے؟ آپ اسے کٹھالی میں رکھ کر آگ پر رکھیں گے، اور اپنے پاس خام شورا وہ رکھیں گے۔ جب وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گی تو اس شورے کی چٹکیاں اس ہڑتال برقیہ پر دینا شروع کر دیں گے۔ آپ نے اگر 1 تولہ آپ کے پاس وہ ہڑتال برقیہ قائم ہے جسے آپ قائم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے 1 چھٹانک 50 گرام کلمی شورا جو ہے اس کی آپ نے اس پر چٹکیاں دینی ہیں کٹھالی میں، اس کو گرم کرنے کے بعد اس کو چٹکیاں دیں گے۔ اگر وہ باقی رہ گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قائم ہے، اگر وہ اڑ گئی تو ختم ہوا مسئلہ۔ تو پھر آپ جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ پچھلی ویڈیو میں، جس میں روح، نفس اور جسم کے لحاظ سے میں نے بات کی تھی، پھر اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے مطابق اس برقیہ کو تیار کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک اور نقطہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر سم الفار
خود سے آپ نے بنایا اور اس کو آغاز کیا، یہ کام کرے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے شنگرف بنائی یا ورقیہ بنائی اور اس کے ساتھ سم الفاظ شامل نہیں کیا تو وہ کام نہیں کرے گی. آپ نے جس انداز میں بھی ساتھ شامل کریں، آپ نے شنگرف اور ورقیہ کے ساتھ سم الفاظ کو لازمی طور پر اس کے ساتھ شامل کرنا ہے. ایک آسان سا طریقہ میں نے آپ کو روغن سم الفاظ بنانے کا طریقہ بتایا تھا ایک الگ ویڈیو میں. آپ وہ روغن سم الفاظ بنا لیں اور ورقیہ کو قائم کرنے سے پہلے، جس طریقے سے آپ نے ورقیہ کو قائم کرنا تھا اس طریقے سے پہلے اس روغن سم الفاظ میں ورقیہ کو آگ پر رکھ کر کٹھاڑی میں رکھ کر اس روغن سم الفاظ سے اس کو تشویہ کریں. اور تشویہ مکمل ہونے کی ایک نشانی بھی ہے، وہ بھی آپ یاد رکھیں. جو بھی چیز یا شنگرف ہو یا ورقیہ ہو، اس کی ڈلی جب آپ کٹھاڑی میں رکھیں گے اور سم الفاظ اس پر تشویہ کریں گے تو وہ ڈلی اوپر سے نرم ہو جائے گی. یعنی جب آپ سے ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کو چبھے گی نہیں، نرم ہوگی. جب وہ نرم ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھ آئیے کہ وہ تشویہ والا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. معزز ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں نے جیسا کہ تھمبنیل پر لکھا تھا، میرا مقصد صرف اور صرف جو بھائی صاحب نے ورقیہ قائم کے بارے میں پوچھا تھا اس کی وضاحت کرنا تھا. لیکن جو نقطے میرے سامنے آئے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیے آپ کو، تاکہ آپ کو پریشانی لاحق نہ ہو. ورقیہ قائم ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے قائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا سم الفاظ کے بغیر قائم نہیں ہوگی. اور جو آپ سم الفاظ کے بغیر قائم کریں گے تو وہ کام بھی نہیں کرے گی. سم الفاظ کا ساتھ میں آنا لازمی ہے، ضروری ہے. اسے لاگ کہہ لیں تو بھی آپ کی مرضی، اسے ایک نقطہ کہہ لیں، نقطہ کہہ لیں تو بھی آپ کی مرضی. لیکن سم الفاظ کے بغیر نہ شنگرف کام کرے گی اور نہ ورقیہ کام کرے گی. اس کے لیے آپ کو سم الفاظ ساتھ شامل کرنا ہوگا. لیکن کرنا اسی طرح سے ہے، آپ نے اسے مدبر کر کے استعمال کرنا ہے، جو کہ میں نے چٹے والا نسخہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اس میں آپ سم الفاظ کو بنا لیں گے، یا جو روغن سم الفاظ والا نسخہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس میں روغن بنا کر اس کو استعمال کر لیں گے. اگر آپ کے پاس کسی بھی بھائی کے پاس چھوڑ کا نسخہ ہے تو آپ اس روغن سم الفاظ کو بھی چھوڑ دیجئے. جب آپ چھوڑ استعمال کریں گے یہی کام کرے گا. اور وہ جو سم الفاظ چٹی میں بنایا تھا اگر آپ اس کو چھوڑ لگائیں گے تو وہ بھی کام کرے گا. میں نے کتنے نقطے آپ کے سامنے رکھ دیے، کتنی باتیں آپ کو بتا دی. میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پھر دوبارہ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہتر ہوگا کہ آپ عمل کریں، عمل کرنے کے بعد جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے میری باتوں سے اس کو ٹیلی کریں اور پھر کمنٹس کریں، تاکہ مجھے بھی اس بات کا علم ہو کہ میری کہی ہوئی بات، میرا بتایا ہے وہ نسخہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ سے بنا ہے یا نہیں بنا. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میرا بتایا ہے وہ نسخہ جیسا میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی ویسا ہی بنے گا، ویسا ہی کام کرے گا. اس میں شک مت کرنا. آپ نسخہ بنائیں یا نہ بنائیں اس سے مجھے نہیں غرض کوئی بھی، لیکن میرے بتائے ہوئے نسخے پر شک نہ کرنا. ایک دفعہ بنانا اسے، پھر میرے کمنٹ کرنا اور مجھے بتانا. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.